جب یہ کالج بنا اسکردو میں، یقیناً اس سے پہلے گلگت بلتستان میں اور کہیں بھی کالج نہیں تھا، نہ گلگت میں تھا، نہ اسکردو میں تھا، نہ دیامر میں اور نہ کہیں اور۔ یہ گلگت بلتستان کا پہلا کالج تھا۔ تو آپ اس اولین کالج کے جب اولین پرنسپل بنے تو آپ کو اس وقت کن کن مشکلات کا سامنا رہا اس کو چلانے کے حوالے سے، اور ابتدائی جو اساتذہ تھے اور جو طلبہ تھے وہ کون کون تھے؟ کیا ان کے نام آپ کو یاد ہیں؟ صرف یہی نہیں کہ کتابی نالج اور کوئی رزلٹ لانا ہے فرسٹ سیکنڈ یہ نہیں تھا۔ انسان کے اندر شخصیت ہوتی ہے، اس شخصیت کا نکھار پیدا کرنا ہوتا ہے۔ پھول جب کھلتا ہے تو اس کو خوشبو لانی چاہیے ہر طرف۔ قراقرم یونیورسٹی بنانے کا آپ کا جو خواب تھا وہ تو پورا ہو گیا، پھر آپ کا جو اگلا ٹارگٹ تھا بلتستان میں میڈیکل کالج بنانے کا، اس مقصد کے لیے آپ نے 12 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے 2000 سے زائد کنال پر مشتمل آستانہ کے مقام پر زمین خریدی تھی۔ آپ کے پاس وقت مختصر تھا، پھر آپ نے ریٹائر ہونا تھا، لیکن آپ نے جو بنیادی ضروریات تھیں ان کو پورا کر دی۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد اس زمین پہ عدالت اور دیگر اداروں نے قبضے کیے، تو کتنا دکھ ہے آپ کو اس کا؟ بہت دکھ ہے، بہت دکھ۔ السلام علیکم۔ سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں میں ہوں تہذیب الحسن۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جی بی ٹوڈے کا یہ پروگرام گلگت بلتستان کے نامور محقق اور جرنلسٹ قاسم نسیم صاحب کرتے ہیں، لیکن آج ان کی عدم موجودگی کے باعث میں یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے نام، کام اور مقام سے کون واقف نہیں۔ استاد الاساتذہ، نامور علمی شخصیت، سابق سیکرٹری تعلیم و صحت اور بلدیات و دیہی ترقی پروفیسر جناب خواجہ مہرداد صاحب، جو نہ صرف گلگت بلتستان کی تقریباً ایک صدی کے سماجی احوال کے چشم دید گواہ ہیں، بلکہ خطے کے تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں آپ کی بڑی خدمات بھی ہیں۔ کشمیر سری نگر میں پیدا ہونے والا خواجہ مہرداد یوسف تقسیم ہند سے 1 سال قبل اپنے والد گرامی کے ہمراہ بلتستان آئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اسکردو سے ہی حاصل کی۔ میٹرک کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے پنجاب کالج کا انتخاب کیا۔ بعد ازاں واپس اسکردو آ کر بحیثیت معلم، بحیثیت استاد آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ بلتستان کے پولیٹیکل ایجنٹ بنات گل خان افریدی کے زمانے میں جب اسکردو کالج کا قیام عمل میں لایا گیا تو آپ کالج کے پہلے پرنسپل تعینات ہوئے۔ یوں آپ نے ایک طویل عرصے تک اس کالج میں خدمات سر انجام دی۔ پھر آپ جلاس کالج کے پہلے سول پرنسپل بھی رہے، پھر ڈائریکٹر کالجز اسلام آباد، پھر ڈائریکٹر اسکولز اینڈ کالجز گلگت بلتستان، اور آخر میں بیک وقت مسلسل 6 سالوں تک گلگت بلتستان کے سیکرٹری تعلیم و صحت اور بلدیات و دیہی ترقی جیسے اداروں میں بے لوث خدمات سر انجام دے کر آپ ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ گلگت بلتستان میں تعلیم کے میدان میں آپ کی جتنی خدمات ہیں شاید وہ پھر کسی کے حصے میں نہ آئیں۔ آپ بے یقینی کے اس دور میں کم و بیش 800 سے زائد سکولز اور 22 کالج کے قیام کی وجہ بنی۔ بالخصوص قراقرم یونیورسٹی گلگت کے قیام میں آپ کا مرکزی خیال اور کلیدی کردار رہا ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں بہترین تعلیمی سہولیات فراہم کروانے کے ساتھ ساتھ آپ نے غربت کے اس دور میں کم و بیش 10,000 مقامی افراد کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کیے۔ یقیناً ان تعلیمی اداروں سے آج بھی لاکھوں طلبہ نور علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور آنے والی نسلیں بھی ان سے مستفید ہوتی رہیں گی۔ ان اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے لاکھوں طلبہ مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور دے چکے ہیں۔ آپ کے بعض طلبہ عمر رسیدہ ہو کر انتقال بھی کر چکے ہیں، لیکن سینکڑوں طلبہ اور والدین کی دعاؤں کی بدولت آپ بفضل تعالیٰ اب بھی صحت یاب ہیں اور اس وقت بھی دوسروں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج ہم خواجہ مہرداد صاحب سے
کچھ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق اور کچھ دوران سروس گلگت بلتستان کے تعلیمی احوال سے متعلق سوالات کریں گے۔ ویسے تو تحقیقی معاملوں میں آپ ہمیشہ ہمیں وقت دیتے رہتے ہیں، لیکن آج آپ نے سیاچن ٹائمز کے ناظرین کے لیے بھی وقت دیا، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تہذیب صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ تشریف لائے اور یہ موقع فراہم کیا، اور مجھے خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کر، اور آپ لوگوں کے شوق اور جذبے سے میں بہت متاثر ہوں، اور یہ دل کی میری بات ہے۔ آپ جیسے جوان لوگ جو ہیں قوم کی رہنمائی ذہنی سطح پر کر رہے ہیں مسلسل، اور جو قوم کے نادر چیزیں ہیں اور گمگشتہ اوراق جو ہیں ان کو اب سمیٹ کے پھر زندہ کر رہے ہیں اور ان کو لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی جو ہے انسینٹیو ہوگا لوگوں کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے ابھی پتہ چلا کہ آپ کی بات سے کہ آپ آج خواجہ قاسم صاحب آنے والے تھے، تو مجھے ان کے ہونے سے بھی بہت خوشی ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت محترم ہیں، اور بہت مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا۔ سر میں نے ابھی عرض کیا کہ کچھ سوالات آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہوں گے، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کے آبا و اجداد کہاں سے تھے؟ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ بلتستان آنے کا اتفاق کیسے ہوا؟ ہم لوگ جو ہے کشمیر میں ایک بہت سے خاندان ہیں، جیسے آپ نے بہتوں کا نام سنا ہوگا۔ ایک خاندان ہاشی خاندان، HASHI، یہ قالین باف لوگ ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں میرے والدین اور ہمارے خاندان کا قالین بافی کا کام ہوتا تھا، یہ کاروبار ہوتا تھا، اور یہ وہاں جو ہے اس قالین بافی میں لوگ، آپ نے سنا ہوگا وہاں بہت مشہور ہیں یہ لوگ، تو ہم ہاشی ہیں۔ میں اصل میں سری نگر میں کنے کدل ایک محلہ ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ کنے کشمیری میں پتھر کو کہتے ہیں، کدل کشمیری میں پل کو کہتے ہیں، برج۔ آپ کو پتہ ہے سری نگر کے درمیان میں تاریخ جب آپ دیکھیں گے تو شہر دو دریا کے آگے آمنے سامنے بٹا ہوا ہے، جس میں 6-7 پل بنے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک پل جو ہے اس کا نام ہے کنے کدل، جیسے ایسے فتح کدل، اور دوسرے نام ہے کدل کشمیری میں پل کو کہتے ہیں۔ تو میں کنے کدل ہمارا محلہ تھا، میں وہاں پیدا ہوا ہوں، اور یہ 1942 کی بات ہو سکتی ہے، کشمیر سری نگر کی۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ سکردو کیسے آئے، تو اس زمانے میں میرے والد جو ہیں محکمہ صحت میں ڈسپنسر کے طور پر، فرسٹ گریڈ ڈسپنسر کے طور پر اپوائنٹ ہوئے، اور ان کی پہلی ملازمت جو ہے وہ سکردو ہاسپٹل میں ہوئی۔ ایک ہی ہاسپٹل ہوتا تھا وہاں، یہ جو ابھی موجودہ چھمک کے پاس ہاسپٹل ہے، یہ چھاونی کے پاس ہاسپٹل ہے، تو یہ ہاسپٹل ہوتا تھا۔ اور اس زمانے میں جو یہ بیفور پارٹیشن جو گورنمنٹ سرونٹس ہوتے تھے، ان سے ایک بائنڈنگ لی جاتی تھی کہ آپ اپنی سروس کے دوران ہارڈ ایریاز آف دا ریجن، اس میں آپ 3 سال خدمت انجام دیں گے۔ تو اس میں یہ مظفر آباد اور گلگت اور یہ سکردو، کرگل، لداخ، دراس، زانسکر، یہ علاقے ہارڈ ایریاز آف کشمیر ہوتے تھے۔ تو ان میں ایک 3 سالہ سروس لازمی تھی، اس کے بغیر آپ کی سروس جو ہے مستقل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا کہ میں ہارڈ ایریا کہاں کے لے دوں، تو سب نے کہا کہ آپ جوانی میں جائیں، جوانی میں اس معاملے کو ختم کر دیں، اس کے بعد کشمیر میں آ کر آرام سے آپ رہ سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر دوستوں سے مشورے کے بعد سکردو جو ہے انہوں نے منتخب کیا، کیونکہ سکردو کے بارے میں ان کو اچھی اطلاعات ملی کہ یہاں یہ بہتر ہے، یہاں کے لوگ اچھے ہیں، یہاں کے روایات اچھی ہیں، اور یہاں کا رہن سہن بہتر ہوگا، آرام دہ ہوگا۔ چنانچہ میرے والد صاحب نے سکردو کو منتخب کیا، ہم سکردو آئے۔ سکردو کشمیر سے میرا خیال ہے دراز تک، مجھے اچھی طرح یاد نہیں پڑتا کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، شاید میں نے سنا ہے بس میں آئے ہیں، لیکن وہاں سے یہاں سکردو تک ہم گھوڑوں پر آئے ہیں، اور وہ پڑاؤ کا سسٹم ہوتا تھا، 16 میل یا 14 میل کا پڑاؤ ہوتا تھا، تو ہر پڑاؤ پہ جو ہے ہمارا بندوبست ہوتا تھا۔ تو مجھے یہ یاد آتا ہے، باقی تو پچھلا سفر مجھے یاد نہیں، لیکن پرپوتا جس کو ابھی مہدی آباد کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہاں کا
سٹے مجھے یاد ہے، وہ جو ہمارا پڑاؤ کا سٹے ہوتا تھا، ایک سٹے ہمارا یہاں ہوا تھا، ہمارے گھوڑے بندوبست تھا یہاں. یہ ہمارے شیخ غلام حیدر صاحب مشہور ہیں، ہادی صاحب ہادی ہمارے صاحب کے عزیز والد. ڈپٹی کمشنر جو جی رہے جی شاید، ان کے والد صاحب، انہوں نے ہمارا انتظام کیا تھا، یہ مجھے یاد ہے. وہ اس وقت تو ان کے والد جوان تھے، اور بعد میں نے ان کو بڑھاپے میں بھی ان سے ملاقات کا شرف مجھے ہے. اور خود ہادی صاحب ہمارے عزیز ہیں، میرے بہت ہی عزیز شاگردوں میں سے ہیں اور بہت ہی قابل لوگوں میں سے ہیں. تو وہ وہاں ہم ٹھہرے، اس کا مجھے یاد ہے. ایک سوال آپ کے تعلیمی سفر سے متعلق کروں گا. آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بلتستان کے کن کن علاقوں میں، کن کن تعلیمی اداروں میں آپ زیر تعلیم رہیں؟ میٹرک کہاں سے کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے کن کن شہروں کا انتخاب کیا؟ بڑا اچھا. اس کے لیے کافی مجھے پرانے ماضی کے دروازوں کو کھولنا پڑے گا. دریچوں کو یاد، اب تو بہت وقت گزر گیا، اتنا پانی بہہ گیا ہے پل کے نیچے سے، اب یاد کرنا بھی ذرا تھوڑا مشکل ہی ہو جاتا ہے. یہ جب ہم اسکردو آئے تو پھر یہاں سے مجھے یہ یاد آتا ہے کہ شگر میں ہماری بھی پوسٹنگ ہوئی، شگر میں. اور شگر میں شاید یہ مرحوم نونو صاحب ہوتے تھے، ان کے گھر میں اسکردو شگر کی ڈسپنسری ہوا کرتی تھی. نچلی منزل میں ڈسپنسری تھی، اوپر کے منزل میں ہماری رہائش تھی. اس زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری والدہ مجھے انگلی پکڑ کر سکول پڑھانے کے لیے لے جاتی تھی. سکول نہیں تھے شگر میں، لیکن وہاں 2 انگریز خواتین، مشنری کی خواتین، وہ وزیر احمد کے گھر میں رہتی تھی، جو ممتاز کے والد تھے. ممتاز بھی ہمارے عزیز، وہ بھی فوت ہو گئے. وزیر احمد جو ہیڈ ماسٹر بھی رہے، بعد میں ٹیچر بھی رہے، اور وہاں کے بہت ہی بڑے معززین میں سے. یہ خواتین مشنری ان کے گھر میں رہتی تھی، اور میری والدہ وہاں مجھے انگریزی پڑھانے کے لیے ان خواتین کے پاس لے جاتی تھی. تو میں وہاں تھوڑا بیٹھتا تھا. اب انہوں نے ان سے میں نے کیا سیکھا کیا نہیں، یہ تو مجھے یاد نہیں. لیکن اگر اگلا سٹیپ آپ بتائیں گے تو پھر ہماری پوسٹنگ خپلو میں ہو گئی. تو خپلو بانپی اسکول میں نے پرائمری اول جماعت میں نے پڑھی. آج بھی اگر آپ جائیں گے بانپی اسکول کے ریکارڈ میں دیکھیں گے تو وہاں میرے والد کا نام داخلہ رجسٹر میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ معین ہوا. تو ہم خپلو میں بھی میں پڑھتا رہا، اور خپلو اول دوم شاید وہاں پڑھا. اور اس کے بعد ہماری پھر اسکردو ٹرانسفر ہو گئی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ میں یہ کر رہا ہوں آپ کو 50s کی بات. اور پھر ہم اسکردو ٹرانسفر جب ہو گئے تو یہی جو موجودہ ہاسپٹل جو چھمک کے ساتھ ہے، چھاونی کے ساتھ ہے، یہاں ہماری پھر تقرری ہو گئی. اور یہاں پھر میں نے یہ جو ابلی ٹوک پر جو اسکول تھا، جس کو جی جی، ابلی ٹوک کہتے کاظمی ہیں، صاحب کے گھر کے یہ سامنے. گرلز کالج کے اوپر جی جی یہی ایک اسکول ہوتا تھا، اور وہ لوور ہائی اسکول تھا. جی جی 9ویں تک وہاں پڑھایا جاتا تھا، 10ویں کی کلاسیں نہیں ہوتی تھی. اور یہ کچی اینٹوں کا بنا ہوا ڈوگرا رجیم کا بنا ہوا جی اسکول جی تھا. اس میں نے پڑھا ہے، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں تک یہاں پڑھا ہے میں نے. اور اسی دوران مجھے یاد ہے کہ اوپر جو موجودہ ہائی اسکول ہے ہاسپٹل کے سامنے، اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی. اور اس اسکول کے ارد گرد کوئی آبادی، کوئی نام و نشان نہیں تھا کسی گھر کا، صرف یہ اسکول تھا. اور وہاں ہم لوگ منتقل ہو گئے یہاں ابلی ٹوک سے. 9ویں کلاس پھر میں نے اس اسکول میں، 9ویں اور 10ویں اس گورنمنٹ ہائی اسکول اسکردو سے پڑھایا. اور ہمارا بیچ جو تھا 1959 کا ہے، فرسٹ بیچ میٹرک کا، جنہوں نے اسکردو میں ہی امتحان دیا. ہم سے پہلے جو لوگ تھے یا وہ گلگت جاتے تھے امتحان دینے کے لیے، لیکن اس سے پہلے لوگ جو ہیں پشاور جاتے تھے امتحان دینے کے لیے. اگر 1-2 لڑکے ہوتے تھے، میرے خیال میں وزیر فرمان صاحب وغیرہ اس زمانے میں تھے، وہ وہاں پشاور امتحان دینے گئے تھے اگر مجھے صحیح معلوم ہے، یہ یاد ہے. لیکن باقی وزیر محمد وغیرہ صاحب جو ہیں یہ گلگت گئے تھے امتحان دینے. اور ہمارا پہلا بیچ تھا 13 لڑکوں کا، جنہوں نے گورنمنٹ ہائی اسکول اسکردو جو موجودہ ہے، اب مجھے نہیں معلوم اور کتنے اسکول بنے ہیں،
جو ہاسپٹل کے سامنے ہے، جی، وہاں میں 10ویں کا امتحان دیا۔ پھر میٹرک کے بعد آپ کہاں گئے؟ میٹرک کے بعد میں ایڈورڈس کالج پشاور میں میرا داخلہ ہوا، پھر میں نے وہاں سے ایف اے کیا، پھر میں نے پنجاب سے بی اے کیا، ایم اے کیا اور بی ایڈ بھی کیا۔ بی ایڈ 1964 میں اور ایم اے 1965 میں، اور پھر میں اسکردو آ گیا اور اسکردو میں میری ملازمت ہو گئی۔ اور میں میرا خیال میں اب آپ یہ بھی پوچھیں گے آپ کے ملازمت کا، تو آپ کے وہ میرا سوال، اگلا جو سوال چلے ہے اسی آپ سے اس کا متعلق سوال کر اس لیں سے تاکہ آپ کو بھی بولنے کا موقع ملے۔ اس سے پہلے میں ایک اور سوال کر لوں، جب آپ اسکردو میں پڑھتے تھے زمانہ طالب علمی میں، بچپن میں، تو اس دوران بلتستان کے کن علاقے کے طلباء کو آپ نے تعلیم کے حوالے سے تیز تراز اور محنتی پایا؟ دیکھیں ہمارے ساتھ دوسرے علاقوں کے لڑکے تو نایاب تھے، مثلا روندو کے لڑکوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا سوائے وزیر کلبی علی صاحب کے ایک۔ اچھا خپلو کے بھی بہت ہی کم تھے، نہیں تھے، کیونکہ نئی تعلیم کا اتنا نہیں تھا۔ سب سے زیادہ ہمارے ساتھ جو کلاس فیلو لڑکے آتے تھے وہ پرکوتا موجودہ مہدی آباد کے جی آتے جی، تھے، میرا گاؤں ہے۔ اور یہ مشہور تھا ہمارے کلاسوں میں اور ہمارے لوگوں میں اور ہر جگہ پر کہ پرکوتا کے لڑکے اپنے میرٹ کو جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ میرٹ کسی کے حوالے نہیں، وہ انڈرسٹوڈ تھا۔ پرکوتا کا لڑکا ہے تو ہم سمجھتے تھے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو ان کے نام پر ہے، یہ تو ہم لے ہی نہیں سکتے۔ تو یہ پرکوتا کا بڑا مشہور، پرٹیکولرلی مجھے یاد ہے کچھ احمد علی صاحب وغیرہ میتھس میں اور لکھائی میں، اور ان کے خوش خطی کا زمانہ ہوتا تھا، املا نویسی کا زمانہ ہوتا تھا، یہ بڑے قابل لڑکے تھے اچھا، جی، جو مجھے یاد آتا ہے جی۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد آپ نے استاد کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، تو آپ نے شروع میں بلتستان کے کن کن اداروں میں پڑھائیں اور کن کن اداروں میں آپ نے ماسٹر اور ہیڈ ماسٹر کی خدمات سر انجام دیں؟ میری پہلے سروس ہوئی اسی گورنمنٹ ہائی اسکول اسکردو میں ہوئی، وہاں سے مجھے پوسٹ کیا گیا خپلو ہائی اسکول میں ایز ہیڈ ماسٹر۔ اٹ واز 1965، وار لگی ہوئی تھی، جی جی، آپ کو یاد ہوگا انڈیا کے ساتھ وار لگی ہوئی تھی، اور ہم وہاں، میں اس وقت خپلو میں تھا۔ پھر خپلو سے میری فردر پوسٹنگ انہوں نے کی مڈل اسکول سکسا میں، وہ برائے نام ہی تھا اور تو کچھ تھا نہیں وہاں، تو وہاں میں رہا ہوں سال 1.5 سال۔ تو سکسا میں میرے بڑے اچھے دن گزرے، وہاں کے بچے جو اس زمانے کے تھے، یہ روزی ہے، یہ غلام حسین ریڈیو پاکستان والے، یہ ہمارے ساتھ شاگرد ہوتے تھے، وہ محمد وغیرہ، ایسے لڑکے اچھے اچھے لڑکے نکلے۔ تو وہاں تھا، وہاں سکسا میں تھا، میں سکسا سے میری پوسٹنگ تھوار مڈل اسکول میں پوسٹ کیا گیا، تھوار روندو، جی جی جی، وہ بھی ایسے برائے نام جیسا ہی تھا۔ اور اچھا، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب آپ 1966 میں تھوار اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، تو جب آپ چھٹیوں پر اسکردو آئے تو بلتستان کے پولیٹیکل ایجنٹ بنات گل خان افریدی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ نے اس ملاقات میں ان کو اسکردو میں کالج بنانے کی تجویز دی۔ پھر بعد میں نہ صرف یہ کالج بنا بلکہ اس کے آپ پہلے پرنسپل بھی بنے۔ تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ نے ابتدائی 2 سالوں تک بغیر کسی تنخواہ کے اس کالج میں کام کیا، تو مرحوم سعید عباس کاظمی صاحب اور دیگر بزرگوں کی ان باتوں میں کتنی صداقت ہے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ ہے، اور یہ زندگی کا ہمارا سرمایہ ہے، یہ چیزیں جو آپ کرتے ہیں نا، جس میں آپ خوشی درخت جب مالی لگاتا ہے تو پھر اس کے پھل کو دیکھ کر اس کو کھانے کی خوشی نہیں ہوتی جتنا اس پھل کو دیکھنے کی خوشی ہوتی ہے، اس سے جو اس کی روحانی بالیدگی پیدا ہوتی ہے اس کو دیکھ کر۔ ہاں، میں روندو میں تھا تو اتھوار میں تھا، اور چھٹیوں پہ میں اسکردو آیا، تو اتفاق ہے، یہ شاید قدرت کے کام ہوتے ہیں، منصوبہ ساز تو ہوئی یا اللہ ہی تدبیر کنت بندہ تقدیر زند خندہ۔ تو میں وہاں چھٹیوں پر آیا، اور بنات گل صاحب سے پولیٹیکل ایجنٹ سے ملاقات کرنا اس زمانے میں مشکل کام ہوتا تھا بہت۔ تو میں تو ایک معمولی سا آدمی اور چھوٹا بندہ، اور اتنا کوئی نہیں تھا، معاشرے کے کوئی مؤثر لوگوں میں میرا شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن اتفاق ہے کہ بنات گل صاحب کا بڑا بیٹا سیف الرحمان وہ فوت ہو گیا، وہ میرا کلاس فیلو تھا
ہم کٹھے ہی پڑھے تو پشاور میں. تو وہ اس کی دوستی کی وجہ سے جب میں اسکردو روندو سے تو اتھوار سے آیا تو اس سے ملنے گیا تو ان کے والد جو ہیں وہ بھی اب مرحوم ہو گئے. برات الگ صاحب بہت نیک آدمی تھے, ان کے بہت خدمات ہیں اور ان کے بہت احسانات بھی ہیں ہمارے علاقے پر. تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے باغچے میں, بہت بڑا باغ تھا پولیٹیکل ایجنٹ کا. تو وہاں اس نے بلایا ہم دونوں کو, ہم سلام چلے گئے, اس نے بٹھایا, کوئی چائے بھی کی, چائے پانی بھی کیا, اور پھر اس نے کہا کہ یہاں تعلیم کا, اس کو تعلیم کی طرف بڑا توجہ تھی اس کی. تو انہوں نے وہاں بنات ال صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا یار آپ نے تو پڑھ لکھ لیا, اب یہاں کے لوگوں کی تعلیم کا کیا, یہ سمجھ نہیں آتی, کالج نہیں ہے یہاں اور کالج کا. تو پھر ہم نے کہا کالج تو ہو سکتا ہے اگر آپ کہہ دیں تو کسی جگہ شروع کر دیتے ہیں. تو ہائی اسکول اسکردو کا ہم نے اسی جگہ باتوں باتوں میں ہی, اور شاید یہ قدرت کا فیصلہ تھا, ہمارے ہاتھ میں تو نہیں. تو وہیں ہم نے کہا جی ہائی اسکول کا جو موجودہ جو بلڈنگ ہے اس کے 2 کمروں میں ہم کالج شروع کر دیں. تو وہ اتنا مطلب گلیمرس آئیڈیا تھا اور اتنا وہ اس کو وہ لگا دل کو. اس نے کہا یہ بس وہ اس پہ شروع ہو گیا, اور اس کے بعد اس نے تاریخ مقرر کی. 1 ستمبر سے ہم نے 1966 میں شروع کیا. مجھے یاد اچھی طرح سے ہے اس ہال میں, ہائی اسکول 1 ستمبر 1966. 66, اور اس میں اس ہال میں جو ہے ہمارے معززین آ گئے. آغا احمد علی شاہ صاحب تھے وہاں, مجھے میرے آنکھوں کے سامنے وزیر صادق صاحب مرحوم اس میں تھے, شیخ غلام محمد صاحب اس میں تھے, اور اسکردو کے مشہور کاچو حیدر شاہ صاحب, کاچو حیدر شاہ تھے, اور یہ ہمارے خواجہ رحیم صاحب خواجہ تھے, عبدالرحیم صاحب, ہاں یہ لوگ آغا احمد علی شاہ آغا صاحب, احمد علی شاہ صاحب تھے, یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے. اور میرا خیال ہے اس کلاس میں ہم نے ایک وہ تھوڑا سا ریبن لگا دیا تھا کاٹنے کے لیے, اس کی فوٹو بھی میرے پاس کہیں ہے, تو مجھے ڈھونڈنی پڑے گی اپنے یادداشتوں میں. تو وہ نبی صاحب جو غلام نبی صاحب تھے پشاوری, وہ فوٹوگرافر تھے, وہ فوٹو لے رہے تھے. تو ہم نے وہاں وہ جو ہے اس کلاس کے سامنے وہ داغا کاٹ دیا اور کالج بن گیا. کالج شروع ہو گیا یار یہ تو ہمارے, اور اسکول سے کچھ چیئرز اس میں ڈال دی ہیں, اور وہ ہم نے وہاں پڑھنا شروع کیا. 6 لڑکوں نے داخلہ لے لیا اس میں پہلے, اور وہ لوگ آتے نہیں تھے, لوگوں کو ایف اے کا پتہ نہیں تھا یار. دیکھیں آپ, ایسا معاشرہ تھا, ایف اے کیا ہوتا ہے وہ سمجھتے تھے دنیا میں جو آخری منزل ہے وہ میٹرک ہے. یعنی معاشرے کی اگر آپ بات کرتے ہیں سوچ کا معیار اس سے آگے بہت مشکل تھا, وہ سوچ نہیں سکتے تھے. لیکن پھر یہ دروازہ کھل گیا. جب یہ کالج بنا اسکردو میں, یقیناً اس سے پہلے گلگت بلتستان میں اور کہیں بھی کالج نہیں تھا, نہ گلگت میں تھا, نہ اسکردو میں تھا, نہ دیامر میں, اور نہ کہیں اور. یہ گلگت بلتستان کا پہلا کالج تھا. تو آپ اس اولین کالج کے جب اولین پرنسپل بنے تو آپ کو اس وقت کن کن مشکلات کا سامنا رہا اس کو چلانے کے حوالے سے, اور ابتدائی جو اساتذہ تھے اور جو طلبہ تھے وہ کون کون تھے, کیا ان کے نام آپ کو یاد ہیں؟ ہم نے جب یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ابتدائی دنوں میں, تو ہم تو مذاق کا نشانہ بنے ہوئے تھے. دفتروں میں بھی کہتے تھے لو جی یہ جعلی پرنسپل آئے, جعلی پروفیسرز آئے ہیں. ہماری تنخواہ تو تھی نہیں, اور تنخواہ کیوں نہیں تھی؟ تنخواہ بھائی وہ گورنمنٹ کی طرف سے اپروڈ نہیں تھا نا, پی سی 1 کا اپروڈ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. جیسے آپ کو معلوم ہے ایک سسٹم ہے, یہ تو ویسے ہی ایک پولیٹیکل ایجنٹ نے کہہ دیا اس کمرے میں کلاس شروع کرو, کلاس شروع ہو گئی. بس اس میں ہمارا شوق بھی تھا. ہم نے تو میں وہاں 6 لڑکے ہم نے لائے. مجھے یاد ہے کہ یہ غلام صاحب جو پرنسپل بعد میں خود بھی بنے, ابھی آپ جانتے ہیں پروفیسر غلام صاحب تھے پہلا لڑکا, اور عباس سدید نہیں ہے ابھی جو ریڈیو جی پہ, عباس سودے صاحب بالکل ہیں, یہ غلام حسن صاحب, غلام حسن, ہاں اسی کی میں بات کروں, غلام صاحب پروفیسر غلام عباس سدید, اور وہ شیر علی جو آج کل کراچی میں ہیں جی جی جی, وہ تھے تیسرے. ایک یہ محمد علی وانپا جو ہے وہ تھا. ایک ایس پی کا بیٹا تھا, اور ایک سید محمد تھا, وہ بعد جی میں جی جی انگلش کا لیکچر بن گیا. جی یہ جی 6 جی, لڑکے تھے. ان 6 لڑکوں کو بھی قابو رکھنے کے لیے اور کالج کو چلتا رکھنے کے لیے, آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ ہم
میں ہم اپنے پولیٹیکل ایجنٹ بناد گل خان صاحب کی چونکہ شخص شفقت ہم پر تھا تو ہم نے جا کر میں نے جا کر اس کو کہا ایک طریقہ ہے کہ یہاں لڑکوں کو لانے کا کہ یہاں گندم کی لوگوں کو کمی ہے، تیل کی کمی ہے اور مہیا نہیں ہے، تو وہ اس بیچارے نے اس نیک آدمی نے کالج کے ان 6 لڑکوں کے لیے 10 سیر گندم، 1 سیر چینی، 1 بوتل تیل فری مہوا رکھا۔ یہ ریکارڈ ہے بھائی، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ یہ جو اس میں پڑے گا انسینٹیو، اٹ واز تحریک دینے کے لیے، یہ معمولی بات یہ تھا تحریک علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور ان 6 لڑکوں یہ موجود ہیں جو زندہ، آپ ان کو پوچھیں تو قاسم ایک چپراسی ہوتا تھا ہمارا، یہ ہمارے جانتے ہیں سکھ میدان والے، فوت ہو گئے وہ بھی، تو اس کے ذریعے یہ گندم ہم کوٹھی سے اٹھاتے تھے، یہ کالج میں لاتے تھے، کالج میں اس کو اس لیے تقسیم کرتے تھے تاکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے، اگر کالج میں پڑھا تو گندم بھی ملتا ہے، تیل بھی ملتا ہے اور چینی بھی ملتی ہے، اس کو شوق پیدا کریں۔ تو اس طرح سے یہ 6 جو واقعات گزر اچھا کے 6 تو طلبہ تھے، جی اساتذہ کتنے تھے؟ اساتذہ میں اکیلا تھا، اس کے بعد میرے ساتھ جو ہے وہ ابھی مولوی آپ کو یعقوب یاد صاحب، نہیں گا، مولوی ہم یہ مولوی کہنے یعقوب لگا جی تھا، جی مولوی یعقوب صاحب تھے، اردو پڑھاتے تھے، میرے استاد بھی رہے ہیں وہ، اچھا میٹرک کے میرے استاد رہے ہیں وہ، جی جی تو مجھے ان سے ایک نہایت ہی انسیت تھی اور قابل تھے وہ مولوی فاضل کے پڑھے ہوئے تھے کشمیر کے، تو وہ بہت اچھے، بہت نیک تھے، تو ان سے ہم نے درخواست کی، اور پولیٹیکل ایجنٹ چونکہ ہماری بات مانتا تھا، وہ کسی کی نہیں مانتا، میں جو کہہ رہا تھا وہ کہتا اس کے ذمہ گئے تو یہ کار کر لے، تو میں نے اس کو کہا سر مولوی یعقوب صاحب کو اردو کے لیے لائے، تو انگریزی میں خود پڑھاتا تھا۔ حنیف صاحب کیا پڑھاتے؟ میں ابھی حنیف نہیں آئے تھے، انگریزی میں خود پڑھاتا تھا اور سیوکس میں پڑھاتا تھا، پرشین میں پڑھاتا تھا، اردو مولوی یعقوب صاحب پڑھاتے تھے، اور اسلامیات جو ہے مولوی رؤوف صاحب بھی اسی سکول میں تھے، ان کو بھی مولوی رؤوف صاحب سیرمک کے جو ہیں ان کو بھی ہم نے، تو یہ 2 وہ تھے اور ایک میں تھا بس، تو ہم نے یہ کالج شروع کی بات ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میں حنیف صاحب بہت دیر سے آئے نا، تو اس کچھ عرصے کے بعد پھر یہ فرسٹ ایئر کے بعد ابھی سیکنڈ ایئر میں چلے گئے لڑکے، تو 6 لڑکے سیکنڈ میں گئے، پیچھے سے 13 لڑکوں کا نیا ایڈمیشن ہوا، نیا ایڈمیشن آیا، دس واز اسٹرینج، 6 دونے 12 تھے بلکہ 13 لڑکے ہو گئے، اور 13 میں یہ ڈی آئی جی شریف صاحب تھے، اور یہ ایکسن رضوی صاحب جو کھرمن کے رضا ہے نا، رضا شاہ کا بھائی، وہ کیا نام تھا یار اس کا، وہ ایکسن بھی بنا نا ابھی کھرمن میں ہے وہ، اور یہ ڈاکٹر اعجاز، یہ سجاد شگر کے سجاد صاحب، یہ تمام لڑکے، اور پتہ نہیں ابھی مجھے یاد نہیں آتا، تو وہ یہ لڑکے تھے، اور 13 لڑکوں کا آ گیا، تو ابھی اساتذہ کا بھی بڑا مسئلہ ہو گیا نا، اب کام بڑھ گیا، تو پھر اس کے بعد ہم نے وہ پولیٹیکل ایجنٹ نے بات کی، اور بہت لمبی کہانی ہوگی، ابھی آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا۔ یہ واحد کالج تھا، اور ہر کام جو بھی ہوا کرتا تھا، نیا کوئی اچھا کام یا پروجیکٹ کا، وہ گلگت سے شروع کرتے تھے، کیونکہ اٹ واز دا ہیڈ کوارٹر آف گلگت بلتستان۔ یہ پہلا کام ہے جو کہ گلگت کے بجائے وہاں سکردو میں شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر بہت کچھ ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ گلگت میں ظاہر ہے لوگوں میں ہوشیار لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، انہوں نے پھر خواہش ظاہر کیا ہمارے ہاں بھی کالج، تو مجھے یاد ہے گلگت کا کالج پھر PC1 کے تھرو 1972 میں ہوا۔ اچھا یس اٹ واز، یہ بھٹو صاحب کی آمد سے پہلے یا بعد میں؟ 96 بالکل ان کی ڈیمانڈ پر ہوا، کہا جی یہاں کالج ہی نہیں ہو سکا، یہ کالج ہونا چاہیے۔ 72 66 میں سکردو میں ہوا ہے، 72 میں سکردو میں گلگت میں ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ جب یہ بچے بھی تعداد بھی بڑھ گئی، تو یہ کالج جو ہے موجودہ سکردو کا ہائی سکول سے شفٹ کر کے، بلڈنگ کی کمی کی وجہ سے، بلڈنگ تو تھی نہیں، یہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو موجودہ KG سکول ہے، یہ ہوا کرتا تھا LBRD کا دفتر، یہ بنا ہی LBRD کے لیے تھا، تو اس دفتر کو ہمیں منتقل کیا گیا، اور اس وقت تک جو ہے
میرا خیال ہے پولیٹیکلین تھا ملک عظیم صاحب. جی جی عظیم صاحب. عظیم صاحب نے دیکھا کہ ان کی مشکل ہے اور ہمیں وہاں شفٹ کیا اسکول، تاکہ اسکول میں بھی تعداد بڑھ گئی تو اسکول والوں کو بھی کمروں کی ضرورت تھی، تو اسکول کا اپنا انتظام الگ ہو گیا اور ہمیں سیٹلائٹ ٹاؤن میں لے گئے. اچھا. سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہم نے سال گزارا تھا وہاں، اور پھر اگلے سال پھر تعداد بڑھ گئی اور مشکلات پیدا آ گئیں، تو وہاں سے پھر ہمیں موجودہ ایل بی آر ڈی کا ہال جو ہے جی 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 وہ جو آپ کے بازار میں ہے جی نا، جی جی اس میں یادگار. منتقل کیا گیا. جی جی. اس کے منتقل کیا گیا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب جب کالج شروع ہوا تو وہ ہسپتال والا جو اسکول ہے ہائی اسکول نمبر 1 وہاں شروع ہوا، پھر کے جی میں، پھر یہاں ایل جی آر ڈی کے موجودہ حال، موجودہ پھر حال. کالج کا اپنا بلڈنگ بنا. پھر اس کے بعد بٹھو صاحب جو ہے ذوالفقار علی بٹھو صاحب نے سکردو کا معائنہ، سکردو کا وزٹ دورہ تھا، کیا اور 1974 میں. وہ عسکری صاحب ہوتے تھے ایک ہمارے سکردو کے بڑے مشہور، وہ اس کے کوآرڈینیٹر تھے، فوت ہو گئے، ہوئے وفات پا گئے، غلطی تھے وہ عسکری صاحب، اور پیپل پارٹی کے بڑے مشہور آدمی تھے، وہ پورا نام مجھے بھی یاد نہیں، تو جی وہ جی. ان کے ساتھ تھے. تو وہ ذوالفقار علی بٹھو صاحب نے ایز پرائم منسٹر سکردو کالج کا وزٹ کیا، ہمارے کالج کا وزٹ کیا. یہ ہمارے عبدالحمید بلغاری صاحب جو ہے نا، یہ یونین کے یہ یونین صدر کے ہیں. صدر تھے جی جی جی. تو اس کو ہم نے آگے رکھا تھا. اور ایک میں نے اس کے وزٹ کے لیے وہ میوزیم بنایا تھا. میوزیم، وہ اس نے جو ہے نا حبیب الرحمان صاحب تھے اس وقت، وہ نہیں اجلال حیدر زیدی، اجلال اجلال حسین. زیدی جی صاحب جی. نے کہا کہ اجلال یہ حسین آپ صاحب. نے اس کامیاب کرنا ہے آپ نے. اور مجھے یاد ہے کہ 10,000 تقریباً روپے انہوں نے دیے تھے. جی جی وہ اخبار میں بھی ہے وہ ریکارڈ. وہ سارا وہ جی جی آپ جی. اس کو تو ہم نے ایک کیا کہوں ابھی ٹیمپریری جیسا میوزیم، تاکہ بلتستان کا کلچر بتایا جائے ان کو. تو اس میں ہمارے بچوں نے گاؤں سے اپنی پرانی اینٹیکس جمع چیزیں کر کے. اینٹیک جی. جمع کی، اور اس پر میں نے وہ میوزیم کا اتنا مؤثر تھا، اتنا اچھا تھا. مجھے یاد ہے بڑا، یہ قیوم خان صاحب تھے ان کے جی ساتھ، جی خان عبد القیوم خان ابھی صاحب. بھی اسی حال میں ہم آئے تھے. یہاں سے تو ان کے ٹیم میں قیوم خان صاحب تھے، اور وہ منسٹر حفیظ ریزیڈنٹ اینڈ کمشنر وغیرہ صاحب بھی تھے. تھے. لیکن سکردو سے وزیر صادق، کیونکہ پیپل پارٹی کے کرتا بنانے والا ہے، پیپل پارٹی کا وزیر صادق کا ہی گھر، اور وزیر صادق سے ہی چلا تھا وہ. اور اس نے بہت بڑے نشیب و فراز کے بعد یہاں تک پہنچا تھا، وہ تھے. اور احمد علی شاہ صاحب تھے، اور یہ تمام یہ بڑے بزرگ ہمارے سارے تھے وہاں. تو بٹو صاحب اس میوزیم کو دیکھ کر میں متاثر ہوئے. متاثر ہوئے. اور پھر وہ یہ ہمارے شاگردوں میں ایک یہ غلام رسول صاحب تھے جو ایس ایف کے ڈائریکٹر ہیں نا، جانتے ہیں جی جی جی. وہ تھے. اور تو مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بٹھو صاحب اوپر تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے، تو رسول صاحب ہمارے وہ شاگرد میں سے، تو ہمارے بچے بڑے ڈسپلن تھے. اس نے نعرہ لگایا اسلام زندہ باد، جی جی جی. پاکستان زندہ باد. تو میں اوپر کھڑا تھا، ذوالفقار بٹھو صاحب کے پیچھے کھڑا تھا ان اٹینڈنس. تو میں کوشش کرتا رہا، زمان صاحب ڈی پی تھے، اس کو میں کہتا رہا اوپر سے اشارہ، اس بچے کو بٹھا دیں، ڈسٹرب نہ کریں، تقریر کرنے دیں بٹھو صاحب کو. تو ہمارے رسول صاحب نہیں بیٹھے، تو پھر میں خود اترا نیچے اسٹیج سے اس کو دیکھنے. تو بٹھو صاحب نے کہا نہیں اس کو تقریر کرنے دو، اس کو نعرے لگانے دو، معلوم ہوتا ہے کوثر نیازی نے اس کو یہاں بھیجا ہے. یہ مشہور جملہ ہے. مجھے رسول صاحب کو معلوم ہوتا ہے، یہ بڑا جوشیلا لڑکا تھا اور بڑا ذہین لڑکا تھا یہ، اور بڑا ایکٹیو بہت. جب تک آپ کالج کے پرنسپل رہیں تو اس دوران آپ نے سکردو کالج میں کیا کچھ کرنے کی کوشش کی؟ مثلاً ایک آپ نے میگزین کا اجرا کیا تھا کالج کا، وہ بہت اہم اور احسن اقدام تھا. اس کے علاوہ بھی جو دیگر اقدامات آپ نے اٹھائے، اس حوالے سے یہ ہمارے دیکھیں، ناظرین جب کو آگاہ آپ کریں. کسی کا استاد ہوتے ہیں، یا آپ چونکہ میری نس میں، میرے اس میں میری جینز میں یہ ہے، تو میں اس پروفیشن کو بہت ہی سیریس لیتا تھا. ایک تو ہم نے صرف یہی نہیں کہ کتابی نالج اور کوئی رزلٹ لانا ہے، فرسٹ سیکنڈ یہ نہیں تھا. انسان کے اندر شخصیت ہوتی ہے، اس شخصیت کا نکھار پیدا کرنا ہوتا ہے.
پھول جب کھلتا ہے تو اس کو خوشبو آنی چاہیے ہر طرف. تو ہم اسٹوڈنٹس کو نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. بہت سی ایکٹیویٹیز جس کا بہت سے مجھے یاد بھی نہیں، لیکن ایک مثلا میں یہ کرتا تھا کہ میراتھن ریس اردو میں کراتا تھا کالجز کے. یہ آپ کے موجودہ کالج سے پوری روڈ بند ہو جاتی تھی، سکہ میدان کے راستے سے جو نئی احمد علی شاہ کے گھر کے سامنے سے وہ سارا روڈ اوپر سیٹلائٹ ٹاؤن سے دوڑ کر دوسری طرف سے حمید گڑھ کے راستے سے وہ ایک میراتھن ریس کرتے تھے بچوں میں. ایک پورا شہر میں ولولہ ہوتا تھا، یار یہ کیا ہو رہا ہے. تمام بچے دوڑتے تھے، کالج کے اسٹوڈنٹ پھر ان کو انعامات دیتے تھے، پھر ان کو ریسیو کرتے تھے. اچھا پھر ڈرامے کرتے تھے، تقاریر بہت زیادہ کرتے تھے، ڈبیٹس بہت زیادہ ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ پہلا رسالہ ہم نے بلتستان میں جو بنایا وہ قراقرم رسالہ جی کو جی تھا. جی اور پہلا اگر شمارہ کہیں موجود آپ میرے جی جی پاس میرے نہیں، پاس ہیں، میرے اگر اس پاس کو موجود ہیں. دیکھیں گے آپ کے بچوں سے ہی ہم نے لکھوا لیے، غلط لکھیں جی صحیح جی جی لکھیں، شعر بھی لکھے انہوں نے، اپنے خیالات ڈی بھی سی لکھے. ہادی صاحب کی خوش خطی میں. بالکل. پھر اس جی کے جی بعد اگلا رسالہ بھی آیا، اس کا بھی نام قراقرم ہی تھا. وہ اس کے نہ پیسے ہوتے تھے نہ کچھ، بس بڑی مشکل سے وہ چھپ گیا، دونوں چھپ گئے. مجھے بڑی خوشی ہے اس کی. پھر میں اسٹوڈنٹس کو یہاں چونکہ ایکسپوجر وزٹس پنڈی لانا، ان کو کراچی تک لے گیا میں. جی 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 ان کی تصویریں بھی ہیں جی میرے جی پاس. جی 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 جی. تو یہاں پھر یہاں یہ سیمنٹ فیکٹریاں دکھانا اور پریس کیسے ہوتے ہیں، اخبار کیسے چھپتے ہیں. ہمارے لڑکوں کے لیے یہ تمام چیزیں نہیں تھیں. اس طرح کوشش کرتے تھے جی جی بچوں میں ایکسپوجرز پیدا ہو اور وہ دنیا دیکھیں اور وہ کامیاب شہری بن شہری سکیں. بن سکے. اور میرا خیال ہے، شکر الحمدللہ اس ذات باری کا کہ ہمارے اکثر شاگرد جو ہیں وہ ہمارے کامیاب پاس ہوئے ہیں. کامیاب ہیں، جی جی. بہت کامیاب ہیں زندگی میں، اور بہت کامیاب ہیں. وہ بہت اچھا رہا. اچھا اسکردو کالج میں 6 سال پڑھانے کے بعد آپ گلگت بھی رہیں، پھر اس کے بعد چلاس کالج کے پہلے سول پرنسپل رہیں، پھر اس کے بعد غالباً یہ 1986 کا زمانہ تھا جب آپ واپس اسکردو کالج کے پرنسپل بنے. پھر اس کے بعد 92 میں آپ ڈائریکٹر کالجز اسلام آباد بنے. یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم دور ثابت ہوا. پھر اس کے بعد آپ 1995 میں شاید گلگت بلتستان کے اسکولس اینڈ کالجز کے ڈائریکٹر بنے. پھر اس کے 2 سال بعد ہی آپ 3 اہم محکموں کے آپ سیکٹری رہیں، سیکٹری تعلیم و صحت اور جو لوکل گورنمنٹ ہیں. تو ان اداروں میں آپ نے بے لوث خدمات سر انجام دیں. تو سب سے بڑی بات کہ اس دوران آپ نے 800 سے زائد سکولز، 22 کالجز بالخصوص جو ادھورے کام تھے پبلک اسکول کے، کیڈٹ کالج کے، ان کو بھی مکمل کروایا. اور قراقرم یونیورسٹی گلگت بھی آپ نے اسی دوران بنایا. تو سب سے بڑی بات میری نزدیک یہ ہے کہ یہ لوکل نمائندوں کی اے ڈی پی کے بغیر آپ نے اپنی ذاتی کوششوں سے ورلڈ بینک کے جو ممبران تھے، نمائندے تھے، ان سے رابطہ کر کے ان تمام پروجیکٹس کو تکمیل تک پہنچایا. یہ گلگت بلتستان کے دور میں تعلیم کے حوالے سے ایک سنہرا دور اسے مانا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس دوران کیا کچھ ہوا اور کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا رہا؟ آپ پاورفل اس وقت سیکٹری تھے 3 اداروں کے، تو آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کو سنا، ان کے مسائل کو سنا. بارڈر ایریاز میں آپ نے سکول قائم کیے، کالج قائم کیے. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، یہ ایک لمبا سفر ہے اور یہ ایسا سفر ہے، اس کو یاد کرنے سے خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں. یعنی انسان خوشی محسوس کرتا ہے. اور اس عمر میں آپ کو خوشی ملے تو اس سے زیادہ سرمایہ آپ کا کچھ بھی نہیں. when I look back، جب میں اپنے پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ہر چیز کو یاد کر کے. کامیابیاں ناکامیوں کو سب کو میں انجوائے کرتا ہوں. اور ہمیشہ کامیابیاں نہیں ہوتی، انسان اپنی ناکامیوں سے بھی بہت سیکھتا ہے. بہت جگہوں پہ کامیابیاں ہوئی اور بہت جگہوں پہ ناکامی ہوئی. لیکن تہذیب صاحب، اگر آپ خلوص نیت سے کام کریں اور اس میں آپ کا ذاتی غرض نہ رکھیں، آپ یعنی یہ غرض نہ رکھیں یہ میری شہرت ہو، یہ بھی ایک غرض ہے. جی جی ایسی بات. یہ نہ رکھیں اس میں اگر ہوگا تو اس میں میرے 2 فلان میں رشتہ دار بھرتی ہو جائیں گے یا سم تھنگ لائک دیٹ. کسی قسم کا ذاتی اس میں خیال نہ رکھیں اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے خلق کی خدمت کے طور پر کریں
تو کامیاب نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ میرے خلق کے لیے کرتے ہیں تو میں سب سے آگے ہوں آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی مدد کے لیے. تو یہ بڑا اچھا دور تھا. میں پہلا آدمی تھا جو چلاس میں فوجی پرنسپل کرنل متی سے میں نے چارج لیا ایز اے سویلین. اور پھر میں اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ مجھے پھر سکردو کالج, وہاں سے میں اسلام آباد میں ڈائریکٹر ایجوکیشن لگا. تو یہاں میری تجربہ اور مجھے زیادہ وسیع تر مجھے مواقع ملے. رابطے پیدا کرنے کا موقع ملا. اور یہاں بڑے اچھے اچھے کام ہم نے کیے اسلام آباد میں. اور اس میں ہم سفیروں سے, مختلف ممالک کے سفیروں سے یہاں کے لیے امداد لیا کرتے تھے. اس میں ایک یہ جاپان روڈ بھی ہمارا بنایا ہوا ہے, جو جاپان جی روڈ جی جی, وہ جی ریور گارڈن کی اس طرف. ہاں, وہ اصل میں اسکول کے لیے ہم نے مانگا تھا جاپان گورنمنٹ سے. انہوں نے کہا ہمیں روڈ ہم دیں گے, اسکول نہیں دیں گے. تو یہ مجھے یاد ہے, اس کی بڑی الگ کہانی, اس کو رہنے دیں. اسلام آباد سے پھر میں ٹرانسفر ہو گیا گلگت, اور وہاں میں ڈائریکٹر ایجوکیشن لگا. وہاں اسکولس اینڈ کالجز کے اسکول اینڈ کالجز کا تھا, اس زمانے میں ہوتا ہی ایک ہی تھا. مشترکہ تھا. جی, تو اس کے 1 سال یا 1.5 سال بعد مجھے سیکرٹری ایجوکیشن ہیلتھ اینڈ لوکل گورنمنٹ ناردرن ایریاز گلگت بلتستان لگا دیا. اور خدا نے بڑی مہربانی کی. تو چونکہ یہاں اسلام آباد میں تھا تو یہاں میرے رابطے بڑے اچھے ہو گئے تھے, اور انہیں ایک رابطہ ورلڈ بینک کے ساتھ بھی تھا. جی جی جی. تو ان کو پھر ہم نے انوائٹ کیا وہاں, اور 1.5 ارب کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے, خالص پرائمری ایجوکیشن, کیونکہ بنیاد میری نظر میں پرائمری ایجوکیشن ہے. تو ان کے لیے ہم نے لیا. اس میں جس کا آپ نے ذکر فرمایا, اس میں وہ کمیونٹی سکولز اور سیب سکولز, اور یہ لوگوں کو یاد ہوگا. اور پھر انڈومنٹ سسٹم شروع کیا ہم نے. جی 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 یہ کبھی نہیں تھا. جی جی, یہ ریکارڈ میں بھی ہے. جی جی. انڈومنٹ سسٹم 5 کروڑ کا انڈومنٹ اسکولوں کے نام رکھا. اس پر 1 کروڑ پر ہمیں پتہ نہیں 1 لاکھ پہ 1000 روپے کہ پتہ نہیں 1400 روپے ملتے تھے, تو وہ تنخواہ بن جاتی تھی. ہر سکول کے نام ہم نے 1 لاکھ, شاید ابھی لاکھ آپ کی نظر میں نہ آئے, جی جی. لیکن اس زمانے میں لاکھ بڑی تھی. آپ کے گلتری میں بھی اسی طرح سے ہم نے اسکول کھولے تھے. اور منی ہم مرگ میں, جی بارڈر ایریاز میں تمام اور بہت کامیاب, بہت ان سب کامیاب. ایریوں میں ڈسپنسری کا بھی آپ نے. ڈسپنسری, فرسٹ ایڈ پوسٹ ڈسپنسری جی. کھول دی ہیلتھ ایجوکیشن میں. اور پھر اس میں مجھے وہ یاد ہے کہ جو مجھے یاد ہے یار, جب میں چلاس میں ہوتا تھا وہ ہسپتال تو ناگفتگی حالت میں تھا. تو یہ جو موجودہ چلاس ہاسپٹل ہے, یہ 300 بیڈ کا ہم نے لوگوں سے میں نے کہا کہ آپ یہ زمین ہمیں فری دے دیں, تو اس کے بدلے ہم ہاسپٹل لے لیتے ہیں آپ کو. تو ورلڈ بینک سے میں نے بات کر کے وہ معاملات طے کرا کے, اور چلاس کا وہ ہاسپٹل جو ابھی موجودہ ہاسپٹل ہے, بڑا خوبصورت ہاسپٹل بنایا. ادھر ہاسپٹل بنایا, اس طرف کالج بنا دیا. تو یہ وہاں کے لوگوں کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کی ضروریات اس سے پوری ہوئی. کیونکہ چلاس جو ہے آپ کا ایبٹ آباد سے گلگت تک کا سفر میں اس زمانے میں کوئی مناسب ہاسپٹل نہیں تھا, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں سب. تو یہ ایک کام بڑا ہو گیا مجھے اس کی خوشی ہے. چلاس میں ہاسپٹل ہوا. ویسے تو میری زندگی میں نے 3000 پروجیکٹس تقریباً زیادہ, اور چھوٹے بڑے پانی واٹر ڈرنکنگ پورٹیبل لوکل واٹر, گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں. وہ سارا چھوٹی چھوٹی سڑکیں وڑکیں پل بنا دیے پبلک پارٹیسپیشن سے. آپ نے زندگی میں 2 یونیورسٹیز کے خواب دیکھے تھے. ایک تو قراقرم یونیورسٹی ہی تھا, جس کو میں نے وزیر فرمان سے سنا کہ آپ نے نہ صرف خواب دیکھے تھے بلکہ اس کا نام بھی آپ نے رکھا, اس کی جائے تعمیر کی جگہ کا انتخاب بھی آپ نے کیا. بالکل, یہ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میری بنایا, میرا یہ نام ہی میرا ہے. اور جب میں کیبنٹ میں یہاں اس کی وہ مجھے بلایا گیا, مشرف صاحب نے کہا کہ مجھے اس کی امپلیمنٹیشن کی رپورٹ دی جائے. تو کیبنٹ میں یہ زبیدہ جلال بیٹھی ہوئی تھی, وہ منسٹر, وہ جو سائنسدان منسٹر ہمارا مشہور ہے یار, میں بار بار بھول جاتا ہوں, اور یہ تمام منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں. یہ آپ کے جو بعد میں پرائم منسٹر بنے شوکت عزیز, یہ فائنینس منسٹر تھے, یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں یہاں اسلام آباد میں انہوں نے بریفنگ پہ لایا. وہ میں نے کہا جی پہلا تو ہم نے وہاں لگا دیا اس پہ کہ قراقرم انٹرنیشنل. قراقرم اس لیے کہ قراقرم وہاں ہے انٹرنیشنل, چونکہ گلگت بلتستان میں نے کہا یہ ایک چوراہا ہے سینٹرل ایشیا کا, چوک. میں کہا کرتا تھا یہ چوک بنے گا سینٹرل ایشیا کا, ہر طرف سے اس میں رشیا کی طرف سے بھی لوگ, افغانستان,
یہ سب کا چوک ہے، چوک سب لوگ آتے ہیں. تو یہ وہاں اس نے کہا مشرف صاحب نے وائی ناٹ پامیر انٹرنیشنل یونیورسٹی. تو بس خدا نے میں نے کہا پامیر کا ایک پہاڑ کا حصہ جو ہے وہ چائنا کی طرف ہے، قراقرم پورا ہمارے گلگت پاس، بلتستان تو ہے، اس لیے ایسی اس کا بات. نام اس طرح رکھا جائے. یہ مجھے یاد ہے، اور وہ اپروو ہو گیا وہاں سے. پھر PC1 اس کا بنایا، PC1 بنایا میں نے. ایکٹیک میں ہم نے اس کو پیش کیا. 465 کی 485 ملازمین کی کریشن کی، اس میں پروفیسر وغیرہ، وائس چانسلر جی وہ. تو پھر اب یہ بلڈنگ بنانے میں کافی دیر لگتی ہے نا، آپ کو جی پتہ جی ہے. جی. تو پھر وہ میں نے موجودہ کالج جو تھا ڈگری کالج، تو میں نے سوچا کہ اگر ہم اس بلڈنگ کو ہی یونیورسٹی میں شفٹ کریں اور اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، تاکہ بلڈنگ میں تعمیر میں بڑا ٹائم لگے گا اور کوئی جگہ بھی نہیں تھی موزوں. تو وہ پھر اس کے ساتھ وہ نومل کا میدان سارا تھا، 3000 کنال زمین ہم نے اس کے ساتھ کی. یقیناً کالج میں اور پبلک میں یہ ایک افواج، جیسے آپ کو پتہ ہے نیا کام کہیں بھی کرے تو ہاں نئے کام سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا. تو لوگوں نے کہا یہ کالج گیا جی، کالج آیا ہوگا. لیکن پھر اس کالج کی جگہ میں نے ان کو یہاں دنیور میں کالج دے دیا. یہاں وہ جو کیا نام ہے اس میدان کا یار، گلگت میں ایک کالج دے دیا. ادھر دوسرے حصے میں 3 کالجز دے دیے، اور لوگوں کو تسلی ہو گئی. اور سب ورلڈ بینک کے تھرو کروایا، یہ سارا لوکل کسی نمائندے کا ADP. سی آپ نے ریکارڈ دیکھ لیں کیا ہے. تو اس تبھی تو چلتے تھے کام. تو وہ اچھا پھر یونیورسٹی ہم نے بنا دی، اور اس میں 3000 کنال زمین دیا، اور یونیورسٹی کے ساتھ ہی 100 کنال ہم نے دے دیا. ابھی بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ معذور بچوں کے لیے، معذور بچوں کا جی جی کالج جی، بنا ہے اسپیشل پرسنز کے لیے. وہ ہم نے یہاں فیڈرل گورنمنٹ سے لے لیا. اس میں خوشحال پاکستان کے نام پر مجھے پیسے ملے تھے، تو اس میں سے میں نے 50-60 لاکھ کے پتہ نہیں کیا اس انسٹیٹیوشن کو بنایا، تاکہ معذور بچوں کا بھی. تو وہ ابھی دیکھیں کتنا خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اور کتنے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے یہ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے یہ آباد ہو گئی. لیکن میرا خواب تھا، اور ابھی بھی ہے، کہ مثلا یہ اگر بلتستان یونیورسٹی بھی، پھر اب یہ ایک راستہ کھل گیا لوگوں کا کہ بھائی یونیورسٹی تو بن سکتی ہے. یہ تو ناممکن، کیونکہ لوگ اس کو ناممکن کام سمجھتے تھے اور بے فائدہ کام سمجھتے تھے، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو اب ہمارے بچے دیکھیں، جب آپ ابھی قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے سامنے جائے، سینکڑوں بچیاں جی پڑھ جی. رہے اچھی ہیں. بات. تو یہ قراقرم یونیورسٹی بنانے کا آپ کا جو خواب تھا وہ تو پورا ہو گیا. پھر آپ کا جو اگلا ٹارگٹ تھا بلتستان میں میڈیکل کالج بنانے کا، اس مقصد کے لیے آپ نے 12 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے 2000 سے زائد کنال پر مشتمل آستانہ کے مقام پر زمین خریدی تھی. آپ کے پاس وقت مختصر تھا، پھر آپ نے ریٹائر ہونا تھا، لیکن آپ نے جو بنیادی ضروریات تھی ان کو پورا کر دی. لیکن آپ کے جانے کے بعد اس زمین پہ عدالت اور دیگر اداروں نے قبضے کیے، تو کتنا دکھ ہے آپ کو اس کا؟ بہت دکھ، بہت دکھ. دیکھیں یہ دنیا میں اور پاکستان جیسے ملک میں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ٹرشری جو امداد ہے، سپورٹ ہے، وہ کم ہے. مثلا آپ ڈاکٹر تو علاج کرتا ہے، کوئی بھی ڈاکٹر، سب ڈاکٹر ایک ہیں، گلگت میں ہو یا وہ کہیں بھی ہو، اس کی تعلیم وہی ہے، چاہے کراچی کا ہو چاہے. لیکن اس کے بعد جب وہ نرسنگ کا جو حساب کتاب ہے، جو اس کے بعد جو علاج ہے، کیئرنگ سسٹم وہ نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہم کوشش کر رہے تھے کہ اسکردو میں ایک جو ہے نرسنگ کا ادارہ بنائے، اور وہاں کی نرسز، وہاں کے جو وہ گلگت آنے میں بھی اتنا خواہش مند نہیں ہوتے تھے. ان کی مشکلات تھی، سفر کی مشکلات، اور پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے ہیں. تو ہم نے پھر سوچا کہ اسکردو میں کہاں یہ کر دیا جائے نا. تو یہاں اسی جگہ پہ جو آپ نے نام لیا، آستانہ میں ایک ریسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا، جی پرانے جی جی، لوگوں کو ریسٹ یاد ہاؤس. جی ہوگا. جی جی. اور بیابان تھا، وہ بالکل بیابان، لب و دک صحرا میں، نہ پانی نہ کچھ. تو وہ پھر مجھے خیال آیا، وہ ہم نے PWD والوں سے خریدا اور ورلڈ بینک سے
12 کروڑ کا اچھا چیک. وہ بھی ورلڈ بینک سے؟ ہاں 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 بھائی، کدھر گورنمنٹ کے پاس اس طرح ہوتا نہیں ہے. یہ تو اچھا کوئی بھی گورنمنٹ کا ملازم، کوئی بھی افسر بتا دے، کوئی دے سکتا ہے اس طرح 12 کروڑ کا. یہ یہاں سے بلڈنگ، یہ ورلڈ بینک سے ہم نے 12 کروڑ کا لیا، اور اس کو ہم نے کہا جی اس کو نرسنگ کا ٹریننگ کا ادارہ بنا جائے. اور یہ ساری زمین اور سارا علاقہ دیوار بندھی ہوئی تھی اس کی. تو الٹیمیٹ یہی تھا کہ اس کو اپ گریڈ کر کے پھر ہم اس کو میڈیکل کالج بنائیں گے. اور میڈیکل کالج جب بنے گا، کیونکہ عرصے سے میڈیکل کالج کی ضرورت بھی ہے، اب بھی ضرورت ہے، تو اور یہ میڈیکل کالج بنے گا. اس میں ہم اگر 200 کی سیٹیں بھی رکھیں داخلے کی، 100 جو ہیں سیلف ہیلپ بیسس پر ہم پورے پاکستان میں ایڈورٹائز کریں. اس کی فنڈنگ بجٹ اس طرح کا خیال تھا. لیکن ابھی مجھے نہیں پتا وہ کیا ہو گیا اس کا حال، تو وہ آگے وہ نہیں چلا سکے. اسی طرح ایجوکیشن میں بلتستان کی ٹیچرز جو ہیں، بالخصوص خواتین ٹیچر، وہ گلگت یا اسلام آباد آنے میں پس پیش ہوتا تھا. وہ ہیزیٹیٹ کرتے تھے آنا، پیرنٹس نہیں چھوڑتے تھے بچوں کو. تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ تو ہم نے پھر ٹریننگ سینٹر ہی گلگت میں لایا، اسکردو میں لایا، اور وہ بنایا وہاں. وہ سندس سے ایلیمنٹری کالج، تو وہاں وہ صرف خواتین کے لیے بنایا. اور ہم نے بنایا تھا وہ 100 ٹیچرز ایوری ویئر، تاکہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے لوگوں کو مہیا. وہاں ٹیچرز خواتین ٹرینڈ ہوں، اور وہ پھر پڑھا سکیں. میرے خیال میں وہ چل رہا ہے، میں نے سنا ہے بہت اچھا. اب تو بی ایڈ بھی شروع کیا ہے وہاں. یہ سندوس کا جو ایلیمنٹری کالج ہے، یہ تو ورلڈ بینک کے فنڈنگ سے بنایا ہم نے. اور ان کو ہم نے سمجھایا کہ کتنا مشکل ہے، یہاں کے لوگوں کی ثقافت ایسی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا دور بھیجیں. ان کو ہم یہاں ڈور سٹیپ پہ کیوں نہیں ہے فیسلٹی دے دیں. اور وہ بڑا اچھا. پھر یہاں اسکردو میں گرلز کالج نہیں تھا، تو یہ شیخ جعفری صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی. اور یہ زمین جو ہے جس پہ ابھی کالج بنا ہے، جامع مسجد والے سامنے، جامع مسجد کے ساتھ جو بنا ہے، یہ ہم نے پلان کیا کہ اوپر اس کا گرلز کالج ہوگا. وہاں سے لڑکیاں جو آگے پڑھنے کے لیے یہاں ساتھ ہی آئیں گی. یہ سارا ایک ہی پیکیج بنے گا. اور انہوں نے مہربانی کی. اور اس کالج کی ابتدا، گرلز کالج کی ابتدا بھی ہم نے شیخ جعفری ہائی صاحب سے اسکول کے ایک کمرے میں، 2 کمرے گرلز ہائی اسکول کے کمرے میں کی تھی، 8 لڑکیوں سے شاید. اور یہ شیخ جعفری صاحب نے اوپننگ کی ہے اس کی. ہاں، ان کی دست مبارک سے یہ کھلا ہے. تو پھر پراپر بلڈنگ جو ہے، جب میں سیکٹری بن گیا تو چونکہ مجھے یاد تھا، تو بلڈنگ بنا لیا ہم نے. اور بڑی زبردست بلڈنگ بن گئی، بڑی خوبصورت بلڈنگ بن گئی. ابھی سنا ہے اس میں 2-2.5 ہزار لڑکیاں داخلہ لے رہی ہیں. تو یہ بڑی یہ خوشی کی بات نہیں. خپلو میں ہم نے پبلک اسکول بنایا ہے، وہ خپلو میں. پھر خپلو میں گرلز کالج بنایا. خپلو کا ہاسپٹل جو ہے وہ پرانا ختم کر کے نیا ہاسپٹل وہ میرے وقت کا بنا ہوا ہے. اور کیونکہ یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ مجھے انس تھا نا اس علاقے کے ساتھ. اور یہ لوگ وہ دے ڈیزرو. لیکن ابھی میں سوچتا ہوں، اگر آپ یہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آئندہ آپ نے کیا تھا، ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ ابھی ہونا باقی ہے، بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور اس کے لیے توجہ دینی ہے. مثلا اب ہم اگر ایک بلتستان یونیورسٹی بنا کے بیٹھ گئے ہیں، کیوں ایک بلتستان یونیورسٹی؟ کیوں نہ ایک شاہ ہمدان یونیورسٹی خپلو میں بن جائے؟ کیوں نہ بنے؟ وائی ناٹ؟ یہاں آپ دیکھیں کہاں کہاں ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں آپ، شاہ ہمدان یونیورسٹی اگر آپ بنائیں گے تو اس کا کتنا نام نامی ہوگا. اور کہاں کہاں سے اس کی فنڈنگ آئے گی، کہاں کہاں سے اس کے لیے لوگ ڈونرز آ جائیں گے. یہ اس میں ایسے قیمتی مواد موجود ہے ہمارے پاس، میرے ذہن میں بھی، اور آپ بھی جانتے ہیں. اس نام سے اگر ایک اور یونیورسٹی وہاں بن جائے اس علاقے کے لیے. جی وقت میرے پاس ختم ہوا ہے تقریباً، تو سوالات رہتے ہیں. تو 4 سے 5 سوالات اور بھی ذہن میں تھے، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں وہ نہیں کر سکا. تو ناظرین، خواجہ مہرداد یوسف صاحب کی گلگت بلتستان میں اگر خدمات کا تذکرہ کریں تو ہم شاید 15-20 انٹرویوز میں بھی مکمل نہ کر سکے، کیونکہ میں گزشتہ 6 سالوں سے مہرداد صاحب اور گلگت بلتستان کی تمام اہم شخصیات سے اپنے دور میں ہونے والے جو اقدامات ہیں اس حوالے سے انٹرویوز کر رہا ہوں، تاکہ کتابی شکل میں ان کو محفوظ کر سکوں. تو ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہیں. تو مہرداد صاحب سے بھی میں نے کافی انٹرویوز ریکارڈ کیے ہیں، لگ بھگ 20 سے زائد. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.